قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال تعالى لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں سمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ تبوک۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے کیا مشقتیں جھیلیں، اور ہمارے پاس سمر آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ ہجر کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اقسم تعالی بحیات نبیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وفی ھذا تشریف عظیم ومقام رفیع وجاہ عریض۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کی قسم کھائی۔ آپ پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبے کو جو ہے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، کہا میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھایا۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں، دنیا میں کروڑوں افراد آئے، نبی لاکھ کی تعداد میں آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کے یہ بتایا اگر جینا ہو تو محمد کی طرح جیو۔ اس ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی جو ہے دعوت کا کام کرنے کا موقع دیا، مگر رکھیے نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ آخری نبی ہو کر بھی 23 سال میں آپ نے وہ کام کیا، 23 ایئر میں آپ نے وہ کام کیا جو نوح علیہ السلام 950 سال بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دعوت اللہ کے لیے وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، اللہ آپ کی دعوتی جذبے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کا کام ایسے انداز سے کرتے تھے، آپ دعوت کے کام کے لیے ایسے گھل جاتے، ایسے معلوم ہو رہا کہ نبی اپنے آپ کو دعوت کے لیے ہلاک کر دیں گے، دعوت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو امن کا پیغام، جسے اردو میں پیس بولتے ہیں انگلش میں، وہ امن کا پیغام عام کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نبی کی بعثت سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، ساری دنیا جنگل بن گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعثت میں دنیا کو امن جیسی دل و دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کعبۃ اللہ کا وہ رب ہے جس نے دنیا والوں کو بھوکی حالت میں کھانا کھلایا، دنیا میں فساد تھا، دنگا تھا، پریشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو امن سے بدلا، اور امن جس معاشرے میں ہوتا ہے وہیں لوگ آرام سے جی سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 25 سے زیادہ جنگیں لڑیں، لیکن لوگ دیکھ کر کیا بولتے ہیں، یہ نبی نعوذ باللہ دہشت گرد ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
25 سے زیادہ جنگیں لڑیں، مگر ان جنگوں میں آپ نے کبھی ماحول پیدا نہیں فرمایا۔ ساری جنگیں کیوں ہوئی؟ یا تو اس میں ماحول پیدا کرنے والے کفار و مشرکین ہوتے تھے، یا تو یہود ہوتے، یا تو نصارہ ہوتے۔ اللہ کے نبی جنگ کے لیے مجبور ہو کر نکلتے، اس وقت آپ جنگ فرماتے، ورنہ تو آپ نے کئی مرتبہ جنگوں کا ماحول پیدا ہوا تو بھی آپ نے اس وقت مکمل طور پر امن کے ماحول کو پیدا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ لہذا معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر تھے، آپ دہشت گرد نہیں تھے، بلکہ دہشت گردی کا بیخ کو نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اور آپ دیکھو دنیا میں پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی، دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، اور آج دنیا کہہ رہی ہے تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے 25 سے زیادہ جنگیں لڑی، مگر تاریخ شاہد ہے اللہ کی قسم ان جنگوں میں سب سے کم افراد مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے، جنگ میں جانے سے پہلے لوگوں کو بتاتے جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی کیسے مل جائے تو کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے سارے بتایا۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام جب بھی ان کو جنگ کرنا ہوتا وہ گرمی بھی نہیں دیکھتے، سردی بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، عین سردیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی۔ اگر بنگلور کے موسم کے مطابق میں اگر کہوں دسمبر اور جنوری میں کیسی سردی ہوتی ہے، بلکہ مدینہ کی جو سردی ہوتی ہے وہ بنگلور والے برداشت نہیں کر سکتے، بغیر جرکن کے باہر نکل نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ان عین سردیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر، حضرات صحابہ کرام ایک پتھر جو ہے باندھ کر جنگ کھودتے تھے۔ ایسے موقع پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہا، دیکھو یا رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، خندق کھود رہے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنا پیٹ اٹھا کے بتایا، لوگو تم تو ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے شکم پر ہے، میرے پیٹ پر بھی دیکھو 2 پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ سردی کے موقع پر صحابہ کرام نے جو جنگ لڑی اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن نے فرمایا، جس کو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ عین گرمیوں میں بھی صحابہ کرام نے دین کے لیے جو قربانیاں دیں ان قربانیوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس صورتوں میں بیان فرمایا۔ حالت سردی میں صحابہ کرام نے دین کے لیے جو قربانیاں دی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم مدینے میں تھے تمہارے اوپر ہر طرف سے لشکر آ رہے تھے، صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی ایسے معلوم ہو رہا ہے مصیبت کے وجہ سے کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر ہم نے دشمنوں پر ہوا بھیج کر تمہارے اوپر فرشتوں کو اتار کر کے ہم نے ماشاءاللہ تمہاری مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی میں جب خندق کھودتے، صحابہ کرام خندق کھودتے، ایسے موقع پر دل بہلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے تھے، اے اللہ اصل میں زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اسی دور کا ایک واقعہ اب یاد آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا حالت سردی میں خندق کھودتے جا رہے بھوکے۔ اب دیکھیے شوگر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ناشتہ نہیں کرتا تو ہاتھ ہدرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ اکرام کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کی بھوک، صحابہ کی بھوک میرے سے دیکھے نہیں جا سکی، میں نے جا کر اپنے بیوی سے کہا ہمارے گھر میں جو بکری ہے وہ بکری ذبح کریں گے اور پھر رسول اللہ کی اور صحابہ اکرام کی کیا کریں گے؟ ضیافت کریں گے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جابر نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں جو بکری تھی وہ بکری ذبح کی، روٹیاں پکایا۔ جب روٹیاں اور گوشت تیار ہو گیا جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے لیے اور خندق کھودنے والے جتنے صحابہ ہیں ان صحابہ کے لیے میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ ذرا بھوکے آدمی کے سامنے کھانا لایا جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کئی دن کے فاقے بھوکے، اور یاد رکھیں ٹھنڈی کی حالت میں انسان نہیں کھایا تو برداشت نہیں کر سکتا سردی کا۔
اللہ کے نبی نے آواز لگائی، اے خندق کھودنے والوں، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرات صاحب اکرم کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جابر سے، اے جابر روٹی پکانے والوں کو کہو وہیں کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے نبی خندق کھودنے والے پورے صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ اللہ کے نبی دیکھو، جو آدمی بڑا ہوتا ہے پہلے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ ان اخلاق پر قربان جاؤ، نبی کے سردار، نبیوں کے سردار، بہترین کمانڈر ہونے کے باوجود بھی وہ روٹیوں کے اتڑ کے پاس اور گوشت جہاں رکھا ہوا تھا وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے روٹیوں پر ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ برکت سے روٹیاں بھر گئیں۔ اللہ کے نبی روٹی کو گوشت میں ملا کر دیتے، سارے صحابہ کرام کھائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اس موقع پر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارے صحابہ کھا کر چلے گئے، اللہ کے نبی کھا کر چلے گئے، مگر ہمارے گھر میں روٹیاں گوشت کا سالن جیسا تھا ویسے ہی رہ گیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوتا، تکلیف پڑنا ہوتا، ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں جنگ خندق کا تذکرہ فرماتا ہے وہیں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مومنو، سردی کے عین موقع پر صحابہ کرام نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمہیں بھی اپنی ہر زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دین کی خدمت، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو قربانیاں دیں وہ قربانیاں قیامت تک کوئی مالدار بھی پیش نہیں کر سکتا، امت کا کوئی طبقہ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر تم میرے صحابہ کو گالی دو گے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا، دیکھو اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اگر تم اتنا بھی خرچ کر دو حضرات صحابہ کرام کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ معزز حاضرین، عین سردیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اس جنگ میں اللہ کے نبی کامیاب ہو گئے۔ ذرا آئیے سمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس دین کو ہم تک پہنچانے تکلیف پڑتے ہیں، ذرا سنیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک حین طابت الثمار والظلال۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب نکلے ایسا وقت تھا کھجور پک رہے تھے، دیکھیے کھجور پک رہے تھے، ہم میں سے ہر ایک آدمی سائے کا متلاشی تھا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ جا کر اس وقت بس کے انتظار میں 5 منٹ بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو جائیے، نہیں کھڑ سکتے، ہمارے پاس نہ وہ ایمانی حرارت ہے، نہ وہ صبر و تحمل ہے، نہ وہ قوت برداشت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب رسول کے پاس تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک سائے کو چاہ رہا تھا، مگر ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا، دیکھو جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، وہ ہمت ہے، وہ اللہ کے راستے میں مکمل طور پر خرچ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں راجستھان وغیرہ میں جو گرمی ہوتی ہے اس گرمی کا باپ ہوتا ہے سعودی عرب وغیرہ میں۔ آپ دیکھیے آج کل کی جو گرمی ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، دیکھو ہوتا کیا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے فین آف ہوگا تو نماز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، حضرت صحابہ کرام کیسے گزارے ہوں گے، آج سعودی عرب وغیرہ میں بغیر اے سی کے زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں نہ فین تھا، نہ اے سی تھا، نہ کولر تھا، حضرت صحابہ کرام کیسے زندگی گزارے سوچئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے مکمل طور پر تیاری فرمائی، اور تبوک یہاں سے کہاں تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی تبوک کی روایتوں میں آتا ہے تقریباً مدینے سے شام کے راستے میں 680 پر 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ بنگلور سے حیدرآباد کو 500 ہوتا، وہاں سے اور 200 آگے جانا، 680 پر 4 کلومیٹر کی دوری پر اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کو کیا کرنا ہے، گھوڑوں پر یا تو اونٹوں پر یا گدھوں پر یا گھوڑوں پر سوار ہو کے جانا ہے۔ تقریباً لکھتے ہیں علماء 9 ہجری ماہ رجب میں جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہے، ہر ایک کے اوپر جنگ فرض ہے، جس آدمی کے پاس جو طاقت ہے وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈالیں۔
بڑی مشکل کا سفر تھا۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 50 زیادہ آیتیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو کیا بولتا ہے؟ مشکل والی جنگ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ بولتے ہیں صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے جیسے سخت سردی کے وقت صحابہ کا اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، مشکل کی گھڑی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر ساتھ دیا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ آج بھی عرب دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو عادت ان کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ آج سے 20-25 سال پہلے دیکھو آپ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کتنے مدارس بنے، کتنی مسجدیں بنے، کتنے یتیم خانے بنے۔ یہ سب کون بنے؟ ان تمام میں ماشاءاللہ باہر رہنے والے لوگوں کا بہت بڑا ان میں کردار ہے۔ اور آج بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو صفت عرب لوگوں میں ہے، دنیا کے کسی آدمی میں وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا مال ڈالا دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جو مال ہے وہ مال لا کے جو ہے مسجد میں ڈال دے۔ اور مال کہاں جمع ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں جمع ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو جھاڑو ماری، پورا مال لا کے مسجد نبوی میں ڈال دیا۔ نبی نے جب دیکھا کہ ابو بکر کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ، اس جذبے کی جو ہے اس جذبے کا مقابلہ تو عمر پوری زندگی کرتے رہے، مگر وہ کہتے ہیں مگر نیکی کے میدان میں میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم نے جب سارا مال لا کے ہمارے دربار میں ڈال دیا ہے، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دیکھو اس وقت کیا فرمایا، ابقیتم اللہ ورسولہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، یہ مال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ کافی ہے ابو بکر کے گھر والوں کے لیے، رسول کافی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، کن کے لیے؟ ابو بکر گھر والوں کے لیے۔ اس کے ترجمانی کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ ایسے انداز میں اس کو فرم کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈالا۔ اور یہ سنیے حضرات صحابہ کرام میں جہاں فقیر صحابہ بھی تھے وہاں بڑے بڑے مالدار صحابی تھے۔ آج ہم دیکھتے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھتے ہیں تو مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے جینے کا حوصلہ کھو لیتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں مال سب کچھ نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت، عقیدے کی دولت ہے۔ ایمان و عقیدے کی دولت کے ساتھ اگر پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ نیک راستوں میں خرچ کیا جاتا ہے تو ایسا آدمی ہی اللہ اور اس کے رسول کے پاس قابل رشک ہے۔ عثمان کو دیکھو، ابو بکر کی وجہ سے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھو کیا خرچ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا لا کے ڈالا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 940 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت اگر آپ رکھیں 30,000، ذرا اس کو ضرب دیکھیے 940 اونٹ اللہ کے راہ میں اس وقت میں دینا کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد روایتوں میں آیا 60 گھوڑے فراہم کیے، تقریباً مکمل طور پر 1000 کی ہو گئی۔ اور اس کے بعد دیکھیے حضرت عثمان نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 5.5 کلو سونے کے سکے ہاتھ میں اٹھا کر 5.5 کلو سونے کے سکے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف سے دیے گئے سونے کے سکوں کو، پیسوں کو ہٹاتے جاتے، فرماتے جاتے اگرچہ آج سے عثمان عمل چھوڑ دے انشاءاللہ عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی تعریف یوں فرمائی، ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے حصہ لیا۔ یہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خرچ کرنا بلا تو آدمی سوچتا ہے میرے پاس 200 ہونا 100 ہونا۔ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے، اسی 1 روپے کو اللہ کے راستے میں دو گے، کل وہ قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے یہی فرمایا، دیکھو جان نار جہنم سے بچو اگرچہ تمہارے پاس کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں، فقیر ہیں، جن کو اللہ کے دربار میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر میں مال ہے اور بیوی بچے سب جو ہے فقیر و خلاش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھتے ہیں ابو بکر کے گھر کا سارا مال مجنبی میں پڑا ہوا ہے، حضرت عمر کا آدھا مال مجنبی میں پڑا ہوا ہے، ایسے 940 اونٹ یا 60 گھوڑے۔ یہ دیکھ کر ابو عقیل رضی اللہ عنہ کو ایک طرح کی پریشانی ہوئی کہ میں کیا دوں گا، کیا کرے۔ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اگر انسان جو ہے تمیز کرے
ہے اور کیا کرے نیت کرے تو اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے. کیا کرے ابو عقیل رضی اللہ عنہ انصار کے مدینے کے ایک انصاری کے باغ میں گئے, رات بھر جو ہے ماشاءاللہ وہ کیا کیا, وہ کنویں سے پانی نکالا, رات بھر کنویں سے پانی نکالا, رات بھر کنویں سے پانی نکالا تو صبح سویرے 1.25 کلو کھجور رات بھر پانی نکالنے کے نتیجے میں ملے. کتنے کھجور؟ 1.25 کلو کھجور. وہ 1.25 کلو کھجور لے کر خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی بھی دیکھو خرچ کرنے والے کو کسی ہمت افزائی کرتے تھے. آپ نے وہ 1.25 کلو کھجور لے کر وہ ابو بکر کا مال بھی اس میں, عمر کا مال بھی اس میں, سب سے اوپر رکھا, سب سے اوپر رکھا. دیکھو اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے صحابہ کرام کی ہمت افزائی کیسے کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھا, وہاں منافقین کھڑے ہوئے تھے. منافقین کا کام کیا؟ منافقین کا کام کیا؟ حوصلے توڑنا, حوصلہ شکنی کرنا. تو منافقین نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو یہ آدمی رات بھر پانی سین کر 1.25 کلو لکو کھجور لا کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی سب سے اوپر رکھتے ہیں. اللہ آیتیں اتارتا ہے. کیا بولے ایک منافقین, اللہ تعالیٰ کو ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آیتیں اتارتا ہے لوگوں اگر تم نیک لوگوں کے جذبے پر نعوذ باللہ شک کرو گے یا حوصلہ شکنی کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے ڈیفنس کرے گا. حضرات صحابہ کرام نے ماشاءاللہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر ڈالا. معزز حاضرین, جنگ کے لیے وسائل کم, سفر بھی کم, مشقتیں بہت جھیلی. اگر آپ سے یہ کہیں یلنکا سے لے کر ہیگڑے نگر تک چل کر جاؤ, کوئی نہیں جاتا. بس بغیر چپل کے باہر چلنے ہمیں تیار نہیں ہوتے. یہاں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 مشکلات کا سامنا کیا حضرات صحابہ کرام نے. ایک تو مسلمانوں کے لیے سب سے پریشانی کا جو مسئلہ تھا وہ تھا سواریوں کی کمی. اگر گاڑی بیک انجن کی گاڑی اگر بیچ راستے میں کہیں اگر اس میں پیٹرول ختم ہو گیا تو ہم ڈھکیلتے ڈھکیلتے ذرا تھک جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے کیسے کیا ہوگا؟ 800 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر جانوروں پہ کرنا بولے تو معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن چل کر گئے ہوں گے. ایک تو سواری کی مشکلات, دوسرا جو کھانے کے لیے توشہ لیا تھا وہ توشہ راستے میں ختم ہو گئے. اللہ اکبر, 2 مشکلات. اور تیسری مشکل سب سے بڑی جو مشکل تھی پانی کی مشکل. آپ 1000 کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلو مگر گرمی کے دنوں میں سفر میں سب سے زیادہ اگر پیسہ لگتا ہے تو پانی کے لیے لگتا ہے. یہ 3 مشکلات میں حضرات صحابہ کرام گر گئے. اب یہ دیکھو کیا نظر آتا ہے. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام شام کی طرف نکلے تبوک کے لیے. ایسی مشکلات گرمی پہ گرمی جسے ہم نے کہا, اور وہ صحرا ڈیزرٹ بولتے انگلش میں, وہ صحرا میں کہیں بھی تھوڑی دیر درخت بھی نظر نہیں آتا, بے ستون آسمان کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نکلے راستے میں تو کھانے کے لیے ترس گئے. روایتوں میں آتا ہے قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سے ذکر کیا گیا ایسا ہوتا کھجور بھی پانی ختم ہو گیا. کیسے کرتے؟ 2 آدمی ایک کھجور کو توڑتے. دیکھیے 2 آدمی مل کر ایک کھجور کو توڑتے. کھجور کو توڑنے کے بعد باری باری حضرات صحابہ کرام اسے چوستے تھے, چوس کر اپنی بھوک کو مٹاتے تھے. جب چوس کر ختم ہو جاتا اور پانی کی پیاس لگتی تو کیا کرتے؟ پانی پی لیتے. اس طرح ایک کھجور میں 15 20 لوگ نا اللہ اکبر اس طریقے سے مکمل طور پر جو ہے تکلیفیں پڑتے تھے. اور اسی طریقے سے تفسیر عبد الرزاق میں روایت بھی آئی ہے. حضرت مالک بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں گزرے, پانی کی تکلیف آ گئی. اگر آپ یہ کہیں ریلوے اسٹیشن میں کہیں بھی پانی نہیں ہے, بولتے کیا اسٹیشن ہے یہ, کیا حکومت ہے, سے گالی دیتے. وہاں کیا ہوا دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے ہیں, کھجور ختم ہوا, پانی ختم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ پورا اسلامی لشکر پانی کے لیے ترس رہا ہے, پانی پینے کے لیے نہیں, کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے ہمارے پاس جو اونٹ ہیں, اونٹ کیا کرتا اپنے اندر ایک تھیلی رکھتا, اس کے اندر پانی رہتا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ پانی پینے کے لیے کیا ہم اونٹوں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اونٹ کو ذبح کر کے وہ پانی پی جائیں. اور بعض روایتوں میں آیا کہ صحابہ کرام نے اونٹ کو ذبح بھی کیا, اونٹ کی تھیلی میں جو پانی تھا وہ پانی بھی پی چکے. عمر رضی اللہ عنہ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زندگی تو ایسی ہے جب بھی آپ دعا کرتے دعا قبول ہوتی ہے، ذرا یہ اسلامی لشکر یہ جانور گرمی میں ترس جا رہے، پانی کے لیے آپ دعا کیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے نبی کی دعا قبول کی، ماشاءاللہ بارش بھی ہوئی، سارے جانور بھی پانی پیے اور سارے مسلمان بھی مکمل طور پر پانی پیے۔ معزز حاضرین، یہ جنگ ہے، ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، آپ دیکھیے آپ کے پاس کار ہو تو آپ پوری دنیا بھی گھوم سکتے ہیں، مگر یہ حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جانوروں پر 800 کلومیٹر کی دوری کا جو سفر طے کیا، تقریباً بہت لمبا سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اتنا لمبا سفر بھی نہیں کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر گئے، مدینہ پورا خالی ہو گیا، حضرت صحابہ اکرام بھی خالی ہو گئے۔ نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی تم میری جگہ رک جاؤ۔ علی کون؟ علی وہ صحابی ہیں جو میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی ماشاءاللہ، غزوہ بدر سے لے کر تمام جنگوں میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اتنا ہمت والا انسان ہو کر آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی دیکھو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے وہ تمہارے پاس میرا جو ہے کہ حصہ ہے۔ اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اتخلفنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ عورتوں اور بچوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا ہے، آپ مجھ جیسے ہمت والے انسان کو عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے لیے مدینہ سے غائب ہو گئے، اور اللہ کے نبی مدینے سے غائب ہو جاتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے مدینہ پورا تاریک ہو جاتا۔ 2 مہینے کے بعد واپس آئے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے انصار کی لڑکیاں خوشی سے یہ انشار پڑھنے لگیں طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع، بولنے لگے یہ چاند جو تھا 14ویں رات کا چاند 2 مہینے کے لیے ہمارے سے غائب ہوا تھا، مگر 2 مہینے کے بعد اگر آ رہا ہے اس سلامتی پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کیا کیا تکلیفیں پڑیں، آپ کے لیے پانی کی تکلیف، توشے کی تکلیف، موسم کی تکلیف، ذرا تصور کیجئے یہ نبی رات کہاں گزارتے ہوں گے، کیا ان کے پاس پنکھا تھا، کیا ان کے پاس کولر تھا، کیا ان کے پاس فین بھی نہیں تھا؟ ان حضرات صحابہ کرام زندگی پڑی، ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام سے ایسے ہی راضی نہیں ہوا، جب زندگی میں اللہ کے دین کے لیے اپنے تن من کی بھاتی لگائی تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے ایسے راضی ہوا۔ ہم جب بھی صحابہ کا نام آتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے گئے، جیسے ہی تبوک پہنچے آپ نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، وہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ کعب بن مالک بڑے مالدار صحابی، ان کے پاس جانور بھی تھے، سب کچھ تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا ان کو تکبر آ گیا ہے، ہم ایسے ہی بولتے اگر کسی آدمی کے بارے میں غلط فہمی ہوئی اسی کو پھیلانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کعب بن مالک صحیح ہیں، میں نے ان کے اندر خیر دیکھا ہے۔ اب وہ کعب بن مالک کیا بولتے؟ میں نکلوں گا، ان کو اپنے مال پر بھروسہ، ان کو اپنے اسباب پر بھروسہ، گاڑیوں پر بھروسہ۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نماز فجر کی جماعت 5 کو ہوتی ہے تو ہم 5:03 کو اٹھتے ہیں، اس کے بعد کیا بولتے ہیں ہم گاڑی پر چلے جائیں گے، ہوتا کیا وہی گاڑی نعوذ باللہ ایسے ہمیں کیا دھوکہ دیتی ہے، ہم اس کو اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بعد میں چل کے آنا پڑتا۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں انسان کو اسباب پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اس موقع پر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ لڑنے کا یہ سب سے آخری، آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کا یہ سب سے آخری موقع ہے، ذرا آپ مال دیجئے، آپ ہتھیار دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت دیکھیے نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس ہتھیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو کیا بولتا چھٹی مل گئی چلے جائیں گے، مگر حضرات صحابہ کرام ویسے نہیں تھے، مال بھی نہیں ملا اور ساتھ میں ان کو ہتھیار بھی نہیں ملے، نبی کے دربار سے نکل رہے تو آنکھوں میں آنسو تھے، بول رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ آخری موقع تھا، ہم لڑ نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیتیں اتارا، بتایا دیکھو جو آدمی ایک نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے اگر اسے نہیں پاتا ہے تب بھی ماشاءاللہ اس کو مکمل طور پر ثواب ملے گا۔
یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد مدینہ واپس آئے، آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نہیں آئے مگر ہمارے ساتھ چلنے کا ان کو مکمل طور پر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 800 کلومیٹر کی دوری کا اتنا لمبا واقعہ ہم نے طے کیا اور آپ ہمارے ساتھ آئے مگر جو مدینہ میں ہیں ان کو بھی آپ برابر ہمارے اجر میں شریک بتا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس عذر تھا۔ معزز حاضرین، اس جنگ سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو قرآن نے بتا دیا۔ دیکھو سردی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گرمی کے موقع پر بھی دین کی تبلیغ کے لیے دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سردی میں لڑی ہوئی جنگ کے غزوہ احزاب کا ذکر قرآن میں کر دیا، غزوہ تبوک کا جو ذکر تھا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ دیکھو ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل صالح کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے جائے کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور فرماتا ہے ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا۔ اس جنگ میں جس نے اپنا سارا مال دیا، ابو بکر نے سارا مال دیا، اور ایک صحابی تھے جنہوں نے کیا کیا، رات بھر پانی نکال کر کے سوا کھجور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے دونوں صحابہ سے اجر جزیل کا وعدہ فرماتے ہوئے کہا تم اللہ کے راستے میں کم خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو، اور تم نے دین کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی انشاءاللہ ان تکلیفوں پر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ معزز حاضرین، اس خطبے کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، گرمی کا اثر اس پر نہیں پڑتا، سردی کا اثر اس پر نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیے یہ باہر کی گرمی ہے، ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہمارے اندر حرارت ایمانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس گرمی کو دیکھ کر ایسا ڈر جاتے ہیں، ذرا تصور کرو اس گرمی سے بڑھ کر وہ جہنم کی گرمی 69 درجے زیادہ ہے۔ ذرا تصور کرو حشر کی عدالت کو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عائشہ قیامت کے دن سب ننگے اٹھائے جائیں گے، کسی کے جسم پر کوئی جو ہے کپڑا نہیں رہے گا، اور فرمایا اور جو ہے پیر میں چپل بھی نہیں رہیں گے، ایک تو ننگے، دوسرے ننگے پیر، اور تیسرا بغیر ختنہ کیے ہوئے، ہر انسان کو اپنے اپنے قبروں سے ایسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیا پر قربان جاؤ، کیا تربیت کی تھی ابو بکر نے، کیا تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تین حالتیں سن کر حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ننگے اٹھائے جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ یہ عائشہ کی حیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ سن لو، قیامت کی ہولناکی کے موقع پر 4 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی آدمی دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ ذرا تصور کرو ہم میں سے ہر ایک آدمی گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں کوئی UPS بھی نہیں، وہاں کوئی جنریٹر بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے ہوگی تو وہ ہماری نمازیں، اگر قیامت کے دن وہ تاریکی میں اگر کوئی کام آئے گی تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس گرمی سے بچنے کے لیے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس عرش کے سائے میں کون جگہ پائیں گے؟ وہ لوگ جگہ پائیں گے جو اپنے خواہشات کا مقابلہ کریں گے۔ آج کل دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانی میں کی جانے والی عبادت بندے کو عرش الہی کے سائے کا مستحق بناتی ہے۔ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، عہدے والی، کرسی والی، منصب والی، خوبصورت بھی ہے، آ کر بولتی ہے میں تمہارے لیے تیار ہوں آ جاؤ، تو نوجوان بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس طرح کہ اگر ہم اپنے بچوں میں اولاد میں لڑکے
لڑکیوں میں وہ ایمان پیدا کریں، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں مکمل طور پر جگہ پا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، گرمی میں بھی رسول اللہ کا جذبہ دعوت جو ہے کیا سر نہیں پڑتا تھا، گرمی میں بھی نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے اندر دین کی قربانی کے لیے سردی کے دنوں میں وہ جذبہ ہوتا، گرمی کے دنوں میں وہی جذبہ مکمل طور پر ہوتا تھا۔ دیکھیے آپ جہاں بیٹھے نیچے حصیر ہے، اس کے اوپر قالین، اس کے اوپر کیا کہنے بچھایا گیا ہے۔ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں سوچو، مدینے میں جو مسجد بنائی گئی تھی کیا حال تھا اس کا؟ کھجور کے پتوں سے چھت بنائی گئی، کھجور کا جو درخت ہوتا اس کے تنے سے ماشاءاللہ ستون بنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام کنکری والی زمین جب سجدہ کرنے جاتے تو وہ کنکریوں کی گرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پیشانیوں کو جلا کر رکھ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ گرم ریت میں ہم نہ سر رکھنے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو سجدے کر رہے ہو ایسا کرو، اپنے کپڑے کا ایک حصہ رکھ کر سجدہ کرو۔ آج دیکھو ہمارے پاس قالین ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ مسجدیں ترس رہی ہیں کہ اس میں لوگ آ کر سجدہ کریں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوتا تھا سردی کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں کیا ہوتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی آ جاتا تھا، گرم ریت پر صحابہ سجدے کرتے، پانی آ جاتا، بارش ہوتی ہے وہ کیچڑ میں بھی سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں ہو کر بھی نعوذ باللہ ہم مکمل طور پر مسجدوں سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ظہر کی نماز کو ذرا دیر سے پڑھو تاکہ گرمی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ معزز حاضرین، یہ گرمی کے دنوں میں ہمارے لیے سب سے مشکل جو نماز ہے وہ 3 نمازیں، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز فجر۔ فجر میں اے سی میں سو جانا نہیں آنا، نماز ظہر میں یہ بولنا گرمی بہت ہے، اور نماز عصر میں بولنا یہ گرمی بہت ہے۔ یاد رکھو اس گرمی کا مقابلہ کر کے اگر مسجد کو آ جاؤ گے جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اگر اس گرمی سے ڈرو گے نعوذ باللہ نمازوں کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، جہنم میں بھیجے گا۔ یہی تو ہوا غزوہ تبوک میں، اللہ نے کہا سب نکلو، منافقین کیا بولے، سخت گرمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے منافقین دنیا میں گرمی کو دیکھ کر ڈرتے ہو، ذرا جہنم کی گرمی کے بارے میں سوچو، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ تیز ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو کار کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو ٹو ویلر کی نعمت سے نوازا ہے، اگر یہ کار اور یہ ٹو ویلر اگر مسجد کے لیے نماز ظہر اور عصر کے لیے سمر میں استعمال نہ ہوئے تو ان نعمتوں کا کیسے استعمال کرو گے؟ ان کو لے کر ہم پارکوں میں جاتے ہیں، ان کو لے کر ہر جگہ جاتے ہیں، مگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال سمر میں، نماز ظہر میں، عصر میں، کار میں ایزی ڈال کے ہو آپ، مگر مکمل طور پر نمازیں کبھی نہ چھوڑو۔ اور اسی طریقے سے اس جنگ پر ہم غور کرتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے آدمی کے لیے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک جنگ میں تو ایسے ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا دیکھو، 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ کو زخم لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو دفن کر کے مدینے کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے، یہ 70 آج میں کچھ مار ڈالے، چلو چلو جا کے مدینے میں رسول اللہ کو صحابہ کو ختم کر کے آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہوا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً اعلان فرمایا دیکھو جو لوگ کل ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہے دوبارہ نکلو۔ آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ سفر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مسجد کو نہیں آتے، اگر آپ کہیں جا کر ہوتے تو بولا تو آرام کرتے ہیں فون سوئچ آف کر کے، لیکن دیکھو یہ زخم کھائے ہوئے صحابہ احد میں تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کل زخم کھا کر ابھی زخم ہرے بھرے ہی تھے، سکے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہوا، حضرات صحابہ کرام نکل گئے۔ اللہ نے صحابہ کے جذبہ اطاعت کو بھی جو ہے سورہ آل عمران میں یوں بیان فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ زخم کھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نکلنے سے پہلے کیا ہوا، ابو سفیان وہاں سے کھڑ کر اعلان کرنے لگا ہم تم کو مار دیں گے مار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ایک ہی جملہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس جنگ سے یہ بھی بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں صفت ہونا چاہیے۔
یہ بات یاد رکھو، سب سے اچھا مال وہ ہے جو حلال ہو، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھا قابل رشک انسان وہ ہے جس کو اللہ مال دے کر خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کی مکمل طور پر توفیق دے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے راستے میں، اللہ کے رسول کے راستے، اللہ کے دین کے راستے میں کیا کیا خرچ نہیں کیا۔ آج ہو رہا کیا؟ یہ مال غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ رہا ہے۔ یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں مال پڑنے کی وجہ سے سارے معاشرے کے لوگ آج قارون بنے ہوئے ہیں۔ مال کما رہا تو بولے یہ مال میرا، کب تک بولے گا مال میرا؟ ذرا تصور کرو، آپ مر کر جا رہے ہیں، آپ کے جنازے کے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کا نیک عمل، آپ کا مال بھی جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر والے بھی واپس آ جاتے، مال بھی واپس آ جاتا۔ انسان کے جنازے کے ساتھ اگر کوئی جاتی ہے تو اس کا مکمل طور پر عمل جاتا ہے۔ یہ دیکھو عبد الرحمن، عام طور پر کیا ہوتا ہے، آدمی کو مال ملا تو ذرا انہیں چلنے کا انداز بدل لیتا، بات کرنے کا انداز بدلتا، دوسروں کو تو غریب نہیں سمجھتا۔ مگر حضرات صاحب اکرم ویسے نہیں تھے، مال پا کر بھی ماشاءاللہ دل کیسے نرم تھا۔ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن حالت روزہ میں سامنے افطار کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، افطار کی ان چیزوں کو دیکھ کر اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کیوں روتے ہو؟ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو مجھے تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں، جو میرے سے بہتر تھے، جو غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ عالم کیا تھا؟ سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر ڈھانک کر پیر کے پاس گھاس دار کا دفن کر دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بعد بولتے مجھے تو اس وقت حضرت حمزہ یاد آتے ہیں۔ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان اتنے مالدار رہ کر بھی کبھی تکبر نہیں کرے، مال آ کر بھی انسان کا دل نرم ہو، یہی حضرات صحابہ کرام کی مکمل طور خوبی تھی۔ اور اسی طریقے سے اس جنگ میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر جفا کشی ہونا چاہیے۔ آج کل بات بولتے ڈیجیٹل لائف، اپنے بچوں کو اے سی میں سلاتے ہیں، اپنے بچوں کو رکھو، سب کچھ رکھو، مگر ان کو کیا کرنا، ہر حالت میں ایڈجسٹ ہونے کی طاقت ہونا چاہیے۔ کبھی بھوکے بھی رہنا، اگر کبھی جو ہے گاڑی نہ ہو تو چل کے بھی جانا۔ اگر آپ ان کو ہمیشہ اے سی کی کار کی عادت ڈال ڈالے اور کیا کریں گے، وہ آپ کو گالیاں دیں گے۔ کل اگر ان کے مطابق لڑکی نہیں ملا تو والدین کو گالی دیں گے۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام کے اندر اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مادہ کیسے تھا۔ 800 کلومیٹر کی دوری سفر کر کے گئے، واپس آئے، مگر ایک حرف شکایت اپنے زبان پر نہیں لائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، ہر موسم میں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو بنگلور والوں سے یہ کہوں گا، یہاں کا جو موسم ہے وہ موسم آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر چھوٹی موٹی گرمی آئے تو پریشان نہیں ہونا، وہ جہنم کی گرمی کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور دیکھو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ کھولے گا۔ ہمارے پاس اس سمر میں اللہ کی کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں، دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ لائٹ ہے، یو پی ایس ہے، یہ اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے اتنی نعمتیں ہوتا نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اسی طریقے سے گرمی ہو یا سردی، ہمارے اندر دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سردی ہو تو بھی ہم بیک مارتے، گرمی ہوتے بیک مارتے، بولتے گرمی برداشت نہیں ہونا۔ یاد رکھو دنیا کی خاطر برداشت کرنا تو آیا، مگر اللہ کی خاطر برداشت کرنا جذبہ بھی سیکھیا، اور دعوت کا ہمیشہ ہونا، اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور دیکھو یہ گرمی کے دنوں میں یہ سورج اپنا کام کر رہا ہے، سردی کے دنوں میں یہ چاند، یہ دن رات، سورج چاند، اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام کر کے بتاتا ہے لوگوں یہ سورج کی طرح، چاند کی طرح، دن کی طرح، رات کی طرح، آسمان اور زمین کی طرح اپنے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا مادہ مکمل طور پیدا کرو، اور ناز و نخرے والے زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سردی اور گرمی کو گالی بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم لوگ کبھی کبھی باہر نکلتے بولے دلندر گرمی ہے یہ، اور اس کے بعد بولتے یہ سخت سردی پڑ رہی۔ یاد رکھیے یہ کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ اس کائنات میں گرمی کو زیادہ کرنا، سردی کو زیادہ کرنا اور بیلنس والا موسم پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ گرمی کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اگر یہ گرمی زیادہ نہ ہو تو کھجور نہیں پک سکتے، اگر یہ گرمی زیادہ نہ ہو تو آم کی فصل نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب وغیرہ کا موسم اتنا گرم بنایا ہے، وہ گرم وہاں کھجوروں کے پکنے کے لیے بالکل مناسب ہے، لہٰذا گرمی
گرمی کو بھی گالی نہیں دینا، سرمی کو بھی گالی نہیں دینا۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں، گرمی کے دنوں میں برقع اوڑھنا، نوز پیس بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں ان گرمی کے دنوں میں اگر کوئی صبر کر کے عورت پردہ کرتی ہے اور زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ثواب دے گا۔ اسلام کے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے، منافقین سے بچنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا میں سستی کس کے پاس آتی ہے؟ جو منافق رہتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ کے نبی رات 12 بجے بھی اعلان کریں نبی کے ساتھ جانے تیار، گرمی میں اعلان کریں تب بھی جانے تیار، سردی میں اعلان کریں تب بھی جانے تیار۔ لہٰذا معلوم ہوا جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں قیامت پر بھی ایمان لاتے ہوئے آخرت کے دن جو وہاں کی گرمی ہوگی، وہ وہاں کی جو پریشانیاں ہوگی، اس سے بچنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے عین گرمیوں میں، سردیوں میں دین کے لیے قربانی دی، جہاد کے لیے نکلے، دعوت دین کے لیے اپنی ساری چیزیں دیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کم از کم اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم گرمیوں میں، سردیوں میں نمازوں کی پابندی کرو۔ گرمی سے ڈرتے ہوئے نماز ظہر سے دور رہ جانا، نماز عصر سے پیچھے رہ جانا، نماز فجر کو نہیں آنا، یہ اصل میں منافقین کی علامت ہے۔ لہٰذا ایمان والے زندگی گزارو، ہمیشہ صحابہ کی طرح ایکٹیو رہو اور گرمی سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی طرح، نبی کی طرح گرمیوں میں، سردیوں میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے اور خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گرمیوں میں، سردیوں میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده تعالى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد المؤمنين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔